السلام علیکم۔ فزیالوجی کی کلاس میں آپ سب کا ویلکم۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ نروس سسٹم نظام اعصاب، جس میں ہم نے 2 حصے پڑھ چکے تھے پچھلے 2 ٹاپک میں۔ کیا تھا اس میں؟ ایک تو مرکزی نظام تھا اور دوسرا نواحی نظام تھا۔ مرکز مطلب سینٹرل نروس سسٹم، تو سینٹرل ہم نے کور کر لیا تھا، اس کے 4 حصے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اس کا دوسرا حصہ جس کو ہم اسپائنل کارڈ کہا جاتا ہے یا حرام مغز کہا جاتا ہے، وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آج اسی سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو اس میں آج ہمارا مین جو ٹاپک ہے وہ ہے ریفلیکس ایکشن۔ ریفلیکس انگلش زبان کا لفظ ہے، تو ریفلیکس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ریفلیکس مطلب کسی چیز سے حرکت کرنا، کسی چیز کا ایکشن، ریفلیکس بیک کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب کسی مخصوص محرک کے خلاف ہماری جسم کا فوری اور غیر ارادی جواب جو ہوتا ہے، جوابی اقدام ہوتا ہے ریفلیکس کرنے کا، تو حرکت کرتا ہے، اچانک حرکت کرتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا محرک، مخصوص محرک، تو جیسا کہ ہمیں مثال کے طور پر توا ہے، گرم توا ہے یا کوئی کانٹا چبھنا ہے، تو جسم فوری طور پر موومنٹ کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو جوابی اقدام کرتا ہے۔ وہ غیر اس طرح بھی اقدام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ریفلیکس ایکشن۔ تو اسی سے ہی وہ متعلق تصویر ہے وہ سامنے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ مختصر سی اگر میں بات کروں تو یہ ہے کہ ایک سینسری نرو ہے، جو احساس، جو ہمارا سینسز ہیں، حساسی عضو ہیں، جس میں سے آپ جلد سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جلد ہے، کان ہے، آنکھ ہے، تو یہ اصل بات ہو رہی ہے جلد۔ تو جلد کو جب گرم چیز یا کوئی بھی گرم ایسی چیز محسوس ہوگی یا کوئی بھی چیز جو محرک ملے گا حساسی عضو کو، تو وہ کیا ہوگا کہ فوری اس پر رد عمل ظاہر ہوگا۔ اگر بچنا ہے جسم نے، گرم ہے، تو کیسے وہ آپ سینسری جو نیورون ہے وہ سینس کر کے پیچھے بھیجیں گے، تو وہ جائے گا حرام مغز کے پاس۔ تو حرام مغز اس کو ان افعال کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر وہ دماغ تک جائے گا تو دماغ ٹائم لیتا ہے سمجھنے، سوچنے، عمل کرنے پہ۔ تو یہ حرام مغز کا قدرت نے ایسا نظام ان کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تو یہ فوری طور پر وہاں سے پھر انٹرمکس نیورون ہے، اس سے پھر آگے موٹر نیورون کے ذریعے جو ہے عضلات، پٹھوں کو، بازو کے پٹھوں کو بھیجے گا سگنل، برقی سگنل، تو وہ واپس آپ کا ہاتھ فوری طور پر جانور کا ہاتھ واپس ہو جائے گا، تاکہ مزید کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ تو یہی بات انہوں نے اس چیز پہ ہم نے پڑھنی ہے کہ یہ کیا ہے، کہ مطلب جو حرام مغز ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اس چیز کو، کس چیز کو مثلاً جلتا ہے، توے پہ ہاتھ لگے تھے تو ہاتھ فوری واپس کھینچ لیا جاتا ہے، تو یہ غیر اضطراری ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، اس کے برعکس جو ہوتا ہے، جو مخصوص محرک کے خلاف سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، یہ تو اچانک ہے، ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، تو وہ شعور کس کو ہے؟ وہ قدرت نے دیا ہوا ہے دماغ کو، اس افعال کا کنٹرول دماغ کو دیا ہوا ہے۔ تو پھر وہ جیسے مثال کے طور پر امتحان ہے، امتحان میں کوئی سوال آئے گا، وہ پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے جواب میں کوئی تحریر لکھنی ہے، تو یہ ارادی عمل ہے، تو یہ دماغ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اسی طرح کچھ ایسے عوامل ہیں، کچھ ایسے عمل ہیں جو کہ غیر ارادی بھی ہیں، وہ قدرت نے دماغ کے حصے میں کیے ہوئے ہیں۔ کیسے کہ اس کا کام ہے، جیسے مثال کے طور پر تیز روشنی میں آنکھوں کا چندیا جانا یا پلکوں کا جھپکنا وغیرہ۔ تو یہ کچھ ایسے ہیں جو حرام مغز کی بجائے دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے حرام مغز غیر ارادی طور پر جو بھی کام سرزد ہوتے ہیں، وہ حرام مغز ہی اس کا مین مرکز ہے اس افعال کا، تو ان افعال کو ارادی طور پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔
تو اب یہ ریفلیکس آرک، یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ موم بتی جلی ہے تو اس پہ وہ جو ریڈ کلر کی ہے بازو کے اندر وہ سینسری نرو ہے، تو حسی عضو ہے، حسی عضو نے اس کو محسوس کیا ہے اور وہ سینسری نیورون کے ذریعے آگے بھیجا گیا ہے، تو پھر وہ آگے بھیج کے کہاں پہ وہ پیچھے آپ کو اسپائنل کورڈ نظر آ رہی ہے، اس کے اندر وہ جا رہی ہے، جس میں آپ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا ایچ شیپ کیا ہوتا ہے، گرے میٹر ہوتا ہے، تو وہاں کے اس کے اندر داخل ہو گئی ہے، تو وہاں سے پھر انٹرمکس جو ہوتا ہے نیورون جو کنیکٹ ہوتے ہیں موٹر کے ساتھ اور سینسری کو آپس میں سائنیپس کرتے ہیں، سائنیپسس کے عمل کے ذریعے جڑنے کے عمل کو سائنیپس کہتے ہیں، جو بٹن لائک ہوتا ہے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، تو اس سے پھر وہ آگے موٹر نیورون جو آپ کو بلو کلر کی نظر آ رہی ہے وہ پھر پٹھوں کو، عضلات کو، اجزاء کو، مسلس کو، غدودوں کو، ان کو جو ہے پیغام بھیجے گی، پھر وہ فوری اس احکامات پر عمل ہوگا اور وہ ہاتھ واپس ہو جائے گا۔ تو یہی ریفلیکس آر کی بات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک مخصوص راستہ کو اختیار کر کے حسی عضو، حسی مطلب سینسری یا سینس کرنے والا اعضاء، پیغام جو ہے حرام مغز یا پھر اس سے احکامات ماننے والے اجزاء تک پہنچایا جاتا ہے۔ مطلب پہلے وہ حسی عضو لے گا، پھر حرام مغز جو بھی بات کی ہے، پھر وہ اس کے احکامات ماننے والے جیسے مسل ہیں، پٹے ہیں، اس تک بھیجے گا۔ تو یہ خصوصی راستہ جس کے ذریعے غیر ارادی فعال سرزد ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریفلیکس آرک، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہی آگے چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ حسی عضو شامل ہے، سینسری نیورون شامل ہے، اور ریفلیکس مرکز کیا ہے؟ حرام مغز ہے، دماغ بھی ہے اسی میں شامل، پھر آگے پھر وہ موٹر نیورون سے بھیجتا ہے پیغامات اور وہ پھر مسل تک جاتے ہیں۔ تو یہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے اس کے مراحل کیا ہیں، یہ پورا طریقہ بار بار وہی بات ہے، تو اس کے مراحل کو اب ذکر کیا جائے تو یہ آپ تصویر سے دیکھ سکتے ہیں۔ دماغ بھی ہے، اسپائنل کورڈ کی بھی ایک بیچ میں لکھا ہوا ہے، تو اس نے دیکھا اسٹیمولس یا محرک، تو اس نے محسوس کیا ہے پیغام حسی عضو کیا تھا، جلد ہے، اس نے محسوس کیا ہے کہ کانٹا ہے، تو اس نے فوری اپنا جو ہے پیغام موصول کر کے سینسری نیورون کو جو ہے وہ بھیج دیا، ٹھیک ہے، برقی رو کی شکل میں۔ تو پھر وہ آگے کیا ہوگا کہ معلومات کی جو ہے وہ سینسری نیورون کے ذریعے ترسال ہو جائے گی آگے، تو وہ حرام مغز تک بھیجا جاتا ہے۔ حرام مغز کے آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ معلومات رانا پہنچتی ہے، پھر اس سے کیا ہوگا؟ حسی عضو حاصل شدہ معلومات برقی رو میں حرام مغز پہنچ گئی ہے نا، تو اس کے بعد پھر وہ انٹر نیورون کے ساتھ سائنیپس کرے گا، پھر وہ آگے ہے احکامات یا حکم صادر کرے گا، اور حکم صادر کرنے کے بعد وہ آگے اس کو تجزیہ کر کے حکم صادر کرے گا، تو پھر آگے کیا ہو جائے گا؟ اس کا حکم موٹر نیورون لے کے جائے گی کہاں پہ؟ وہی مسل کے پاس احکامات جہاں سے ہونے ہیں، عضلات کا سکڑنا ہو جاتا ہے، پھر وہ حرام مغز حکم دیتا ہے نیوٹر نیورون کے ذریعے عضلات کو، تو بازو اپنے پٹے پیچھے کھینچ لیتے ہیں، تو اس طرح یہ عمل پورا اس نتیجے میں بازو جو ہو جاتا ہے وہ گرم سطح سے دور ہٹ جاتا ہے۔ تو امید ہے یہ آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کا اتنا ہی تھا۔